حضرت امام حسن اور حسین کی امی جان یعنی کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ اپنے بابا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے آپ نے دو سوال کیا اور پہلا سوال یہ کیا کہ بابا ذرا یہ بتائیں کہ مردوں میں سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا؟ مردوں میں سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا؟ تو میرے نبی نے بلا تکلف ارشاد فرمایا کہ بیٹی تیرے بابا کے علاوہ کون جائے گا؟ تیرے بابا کے علاوہ کون جائے گا؟ تو پھر حضرت فاطمہ نے دوسرا سوال کیا کہ بابا ذرا یہ بتائیں کہ عورتوں میں سب سے پہلے جنت میں کون جائے گی؟ عورتوں میں سب سے پہلے جنت میں کون جائے گی؟ تو میرے نبی نے فرمایا کہ بیٹی وہ جو ہے نا عمران کی بیٹی عیسیٰ کی امی مریم، وہ عورتوں میں سب سے پہلے وہ جنت میں جائے گی۔ تو حضرت فاطمہ نے جو ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ بات سنی تو حضرت فاطمہ کا گلاب جیسا چہرہ کھلا ہوا وہ مرجھا گیا۔ میرے نبی نے پوچھا کہ بیٹی تیرے گلاب جیسے چہرے کھلے ہوئے کیوں مرجھا گئے؟ تیرے چہرے کا رنگ کیوں بدل گیا بیٹی؟ تو حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ بابا میں نے جب پہلا سوال کیا تھا کہ مردوں میں سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا تو آپ نے اپنا نام لیا، اور دوسرا سوال میں نے جب کیا تھا کہ عورتوں میں سب سے پہلے جنت میں کون جائے گی تو میں نے سوچا کہ آپ میرا نام لیں گے، تو آپ نے عیسیٰ کی امی حضرت مریم کا نام اپنے لیا۔ تو میرے نبی نے فرمایا کہ بیٹی جو میں نے کہہ دیا ہے وہی ہو کر رہے گا، لیکن جنت میں جانے کے طریقے الگ ہوں گے، جنت میں جانے کے ترتیب الگ ہوں گے۔ جس سواری پہ تجھے یعنی کہ جس سواری پہ فاطمہ کو بٹھایا جائے گا اس سواری کی نکیل حضرت مریم کے ہاتھ میں ہوگی، یعنی کہ حضرت مریم خادمہ بن کر آگے آگے جائے گی اور تو مخدومہ بن کر پیچھے پیچھے جائے گی۔ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک یہودی بھکاری یہودی سائل آیا۔ اس نے کہا کہ حضور میں کئی دنوں سے بھوکا ہوں، اگر آپ کے گھر میں کچھ کھانے پینے کا انتظام ہو تو مجھے آپ کو کچھ کھانا کھلا دے، کیونکہ مدینہ شریف کے بہت سارے میں نے گھروں کو دیکھا ہے لیکن میں آپ کے بارگاہ میں اور آپ کے دروازے پر آیا ہوں۔ حضور اگر آپ کے گھر میں کچھ کھانے پینے کا انتظام ہو تو آپ مجھے کھلا دے، میں کئی دنوں سے میں بھوکا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے گھر میں 1 مہینے سے چولہے نہیں جلے تھے، 1 مہینے سے کھانا نہیں بنے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کو بلایا۔ آپ نے حضرت سلمان فارسی جب آپ کی بارگاہ میں آئے تو آپ نے فرمایا کہ اے سلمان میرے گھر میں 1 مہینے سے چولہے نہیں جلے ہیں، ایک کام کرو یہ میرا مہمان ہے۔ حضور پاک نے اپنے دروازے پر آنے والے بھکاری کو، آنے والے سائل کو کبھی آپ نے بھکاری نہیں کہا بلکہ آپ نے مہمان کا لقب دیا، مہمان کے نام سے آپ نے پکارا ہے۔ آپ کے دروازے پر یا ہمارے دروازے پر کوئی بھکاری آ جائے تو ہم اسے کبھی مہمان کہتے ہیں؟ نہیں، بھکاری ہی اسے کہتے ہیں، مہمان کبھی ہم نہیں کہتے ہیں۔ لیکن حضور پاک کی یہ شان ہے کہ آپ نے کبھی کسی بھکاری کو بھکاری نہیں بلکہ آپ نے مہمان کہا ہے۔ تو حضرت سلمان فارسی سے آپ نے کہا کہ سلمان میری بیٹی فاطمہ کی بارگاہ میں لے کر جاؤ، شاید وہاں کوئی کھانے پینے کا انتظام ہو تو اس سے مہمان کو کھلا کر لے آؤ۔ تو حضرت سلمان فارسی حضرت فاطمہ کی بارگاہ میں گئے، آواز دی، حضرت فاطمہ کی آواز آئی تو حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ اے بنت رسول ایک سائل ہے جو حضور پاک کی بارگاہ میں آیا تھا، لیکن آپ کی بابا حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے گھر میں 1 مہینے سے چولہے نہیں جلے، 1 مہینے سے کھانا نہیں بنے ہیں۔ حضور پاک نے آپ کی بارگاہ میں اس سائل کو بھیجا ہے، اگر کچھ گھر میں کھانے پینے کا انتظام ہو تو اس سائل کو آپ کھلا دیں۔ تو حضرت فاطمہ کی آواز آئی، حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ اے سلمان جو گھر، جو حالات اور جو حال میرے بابا کا ہے وہی حال میرا بھی ہے۔ میرے گھر میں بھی کئی مہینوں سے، کئی دنوں سے چولہے نہیں جلے ہیں، لیکن یہ نبی کے خاندان والوں کا شان ہے کہ آئے ہوئے مہمان کو کبھی واپس نہیں کرتے۔ حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ اے سلمان میرے گھر میں ایک دوپٹہ ہے، اس دوپٹے کو لے جا کر کے کسی شہر، کسی مارکیٹ میں بیچ دو اور اس کے جو رقم ہو اس رقم سے کھانا خرید کر کے اور اس سائل کو کھلا دو۔ حضرت سلمان کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور کانپتے ہوئے ہاتھ نے حضرت سلمان نے حضرت فاطمہ سے دوپٹہ لیا، اور وہ دوپٹے جب لے کر مارکیٹ میں بیچنے جا رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ آیا اور اس دوپٹے کو خرید لیا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ گوارا نہیں کہ میرے محبوب کی بیٹی کے سر کے دوپٹہ کسی ایرے غیرے کے ہاتھ لگ جائے، کوئی ایرے غیرے انسان خرید لے، بلکہ اس دوپٹے کو فرشتوں نے خریدا۔
فرشتے خرید کر کے اس کے رقم ادا کیے اور اسی رقم کو لے کر کے، اسی پیسے کو لے کر کے حضرت سلمان مارکیٹ گئے، کھانا کو خریدا۔ اور کھانا جب خرید رہے تھے تو حضرت سلمان کے ذہن میں ایک بات آئی کہ اللہ کے نبی یعنی کہ محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ کے گھر میں کئی دنوں سے چولہے نہیں جلے ہیں، حضرت امام حسن حسین بھوکے ہوں گے، حضرت فاطمہ بھوکی ہوگی۔ ایک کام کرتے ہیں، اس رقم سے آدھے رقم سے اس سائل کو کھلا دیتے ہیں کھانا خرید کر کے، اور آدھے رقم جو پیسے ہیں اس پیسے سے کھانا خرید کر کے حضرت فاطمہ کو گھر لے جا کر پہنچا دیتے ہیں۔ تو آدھے رقم سے اس سائل کو آپ نے کھانا کھلایا اور آدھے رقم سے کھانا خرید کر کے آپ نے حضرت فاطمہ کی بارگاہ میں لے کر گئے۔ تو حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ اب کیا ہے، اب کیا بات ہے؟ حضرت سلمان نے کہا کہ اے بنت رسول، میں نے سنا ہے کہ آپ نے ابھی عرض کیا ہے کہ میرے گھر میں کئی دنوں سے کھانا نہیں بنے ہیں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھوکے ہیں، میں بھی بھوکی ہوں، لیکن یہ کھانا میں نے جو دوپٹے میں نے بیچا ہے اس دوپٹے کے رقم سے میں نے آدھے رقم سے میں نے اس سائل کو کھلا دیا ہے، اور آدھے رقم سے میں نے سوچا کہ یہ کھانا خرید کر کے میں آپ کی بارگاہ میں لے کر چلوں تاکہ آپ لوگ بھی کئی دنوں سے بھوکے ہیں، آپ بھی کھانا کھا لیں۔ حضرت فاطمہ نے فرمایا یہ میرے گھر کا شان ہے اور نبی کے خاندان والوں کا شان ہے، جو ہم ایک بار کسی سائل کو کسی انسان کو عطا کر دیتے ہیں دوبارہ اس سے ہم نہیں لیا کرتے ہیں، اس کھانے کو لے جا کر کے کسی غریب مسکین میں تقسیم کر دو۔ یہودی سائل اس یہودی بھکاری نے کہا کہ اے سلمان، جس عورت کی آواز آ رہی ہے یہ عورت کون ہے؟ حضرت سلمان نے کہا کہ اللہ کے نبی کی بیٹی حضرت فاطمہ ہے، اور ان کی شان اتنے بلند ہے کہ خود بھوکی رہ کر کے غریبوں کو مسکینوں کو کھانا کھلایا کرتی ہے۔ تو حضرت سلمان سے اس یہودی سائل نے کہا اے سلمان، میں بھی کوئی بھکاری، میں بھی کوئی سائل نہیں ہوں، بلکہ میں تو آسمانی کتاب پڑھ کر کے اور اللہ کے نبی کے خاندان والوں کو میں آزمانے کے لیے آیا تھا کہ جو باتیں میں نے آسمانی کتابوں کے اندر سنا ہے وہ باتیں سچ ہے اور حق ہے کہ نہیں۔ جب میں نے آزمایا، جب میں نے پایا تو میں نے وہ سچ اور حق بات پایا ہے، اور یہ صحیح بات ہے کہ اللہ کے نبی کے خاندان والوں کا شان یہ ہے کہ خود بھوکے رہ کر کے غریبوں کو کھانا کھلایا کرتے ہیں۔ اس یہودی انسان نے کہا کہ مجھے بھی کلمہ پڑھا کر کے مسلمان بنا لو، مجھے بھی کلمہ پڑھا کر اسلام میں داخل کر لو۔